السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی فضیلت جو حدیث شریف میں آئی ہے مختصر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ ایک بڑی ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغ میں کسی باغ کی طرف گئے، اور باغ کی طرف جانے کے بعد آپ کنویں کی مونڈیل پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئے، آپ نے پنڈلیاں ننگی کر لی، یعنی کہ تہبند آپ نے پنڈلیوں سے اونچا اٹھا لیا، اور آپ نے ڈول وہ کنویں کے اندر اپنے پیر لٹکا رکھے، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جب تک میں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دوں تو اندر مت آنے دینا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ پر پہرا دیتے ہیں، اور اتنے میں گیٹ پر دستک ہوتی ہے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہوں۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی بھی اجازت دی اور انہیں جنت کی خوشخبری دینے کا بھی حکم دیا۔ اور پھر دوسری دفعہ دستک ہوتی ہے تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ فرمایا عمر ہوں۔ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں آپ کے لیے۔ تو آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کو اندر آنے کی بھی اجازت دے دو اور بہشت کی خوشخبری بھی دے دو۔ سیدنا عمر ابن الخطاب وہیں پر تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دو، مگر وہ آزمائش ہیں جو انہیں پہنچیں گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس مصیبت میں، اس آزمائش میں اللہ ہی مددگار ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے فرار ہوئے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے فرار ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں ہوئے تھے۔ اور پھر وہی شخص دوسرا سوال کرتا ہے کیا یہ وہی عثمان ابن عفان ہیں جو غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں۔ اور فرمایا کہ کیا یہ وہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نہیں آئے تھے؟ کہا کہ ہاں، بیعت رضوان بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہ شخص مسکراتا ہوا اللہ اکبر تکبیر بلند کر کے جانے لگا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ جو تم نے مجھ سے 3 سوال کرے ان کا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال تم نے کیا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد سے فرار ہوئے تھے، تو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے ان کی وہ غلطیاں معاف کر دی۔ اور دوسرا سوال تمہارا کہ غزوہ بدر میں وہ آئے نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، اور فرمایا تھا کہ میری بیٹی کی اگر تم جیسے بیمار ہے اس کی دیکھ بھال کرو گے تو تمہیں اتنا ہی ثواب، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا انسان غزوہ بدر میں لڑے گا، مارے گا، شہید ہوگا، اتنا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مال غنیمت بھی تمہیں برابر ملے گا، حالانکہ تم جنگ میں نہیں جا رہے مگر مال غنیمت بھی تمہیں برابر ملے گا۔ سیدنا عثمان کی فضیلت۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں دور رہ گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی عقل مند، کوئی بنو امیہ کی قوم میں سے ایسا نہیں تھا جو سیدنا عثمان سے زیادہ علم میں اور عقل میں، معنی میں زیادہ معتبر ہو۔ اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو بھیجتے، مگر سیدنا عثمان کو بھیجا۔ تو سیدنا عثمان جب وہاں پہنچ گئے
اور ان کی جھوٹی اخباروادی کی سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی، اور بیعت لیتے وقت آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پر اپنا داہنا ہاتھ مار کر بتایا کہ یہ داہنا ہاتھ، اپنے دائنے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک کو کہا، اور پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی تو آزمائش کے ساتھ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے الفاظ کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اندر آنے کی اجازت دی تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے پیروں کے جو آپ کے ٹکنے کھلے ہوئے تھے، جو آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، آپ نے انہیں ڈھک لیا۔ فرمایا ایسا کیوں کیا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے محمد حیا کیوں نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے تو اتنی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا احد ٹھہرا رہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ 2 شہید کون ہوں گے، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث آتی ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حیا والا، شرط کا لحاظ کرنے والا ہے، فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں، جن سے فرشتے بھی شرمائیں، جن سے فرشتے بھی حیا کریں۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رافضی جو ہیں انہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشی انہیں کافر کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی تو وہ فضیلت آئی ہیں حدیث شریف میں کہ کیا ہی کہنے، جن سے فرشتے تلک حیا کریں ان کو یہ رافضی غالیہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ ایسے ہی کفر میں ان کی موت دے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، یہ جبرائیل تجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کروایا ہے کہ بہن رقیہ کے برابر مہر کے ذریعے اور نہیں جیسی مشابت کے ساتھ، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان دنیا و آخرت میں میرے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو دوست ہے تو وہ سیدنا عثمان کی ذات ہے رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ اور جن کے بارے میں فضیلت میں آتا ہے عثمان میری امت میں سب سے باحیا اور سب سے مکرم ہے، سب سے بہتر شخصیت میں ابو بکر، عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ امت میں، اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 ہستیاں سب سے عظیم عظمت والی بڑی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں۔ اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین۔